وہ ایک خوشی نہیں ہوتی جنہیں دعا دی خوشی ہوتی ہے. پتا چلیا وہ ساری دعا دا انتظار کرتا ہے. اسی تریجے دن بھی دعا کرنے ہیں, 7ویں دن بھی دعا کرنے ہیں, تھوڑی دیر رہ کے بھی دعا کرنے ہیں, 10ویں دن بھی دعا کرنے ہیں, 20ویں دن بھی دعا کرنے ہیں, 40 دن بھی دعا کرنے ہیں, تاکہ کسے ٹائم تے رب قبول کرے گا تے مرن والے دی بخشش ہو جائے گی. اور وہ جڑا قبر دے اندر گیا نہ کوئی بیندی, نہ کوئی ساتھی, نہ کوئی یار, نہ سجن, کوئی او دے نال نہیں, صرف چنگا عمل او دے نال ہے, باقی سب کچھ باہر ہے. قرآن پڑھ کے گیا, قرآن دی تلاوت او دے نال, اگر او نبی کریم علیہ السلام دی ذات درود پڑھ کے گیا, او دے نال نمازاں پڑھ کے گیا, او دے نال جڑا دنیا دے اوتے ٹائم ضائع کیتا یاراں دوستاں دے نال, او یار دوست جنہاں پٹھیاں پا کے چلے گئے واپس, جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے اجی انہاں بھی بازیاں ہاریاں نی, ناوی باریاں ماریاں نی, تے جدو چمن جے خزانے وال کھونے, تے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نی, محمد کٹیا جھوٹائی جگ سارا, تے کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نی. میاں محمد بخش عارف کھڑی رومی کشمیر بولے فرماتے نے یاری یاری بیلی بیلی ہر کوئی آکھے, تے میں بھی آکھاں بیلی 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 ہر کوئی آکھے, تے میں بھی آکھاں بیلی, پر اس ویلے دا کوئی نہیں جے بیلی, جدو نکلے جان اکیلی, سیسے چھوڑ سنگت دے ڈیٹھے, تے آخر وکھاں پیاں جنہ باج اسی پل نہیں سجوں دے, او شکلاں یاد نہ رہیاں. میرے دوستہ تیرے نال جان والی نماز, تیرے نال جان والے عمل خیر, تیرے نال جان والی قرآن پاک دی تلاوت, جنہوں چھڑ کے موبائلہ دے نال لگیں, اے تیرے نال نہیں جائے گا, موبائل بھی تیرا پیچھا رہ جائے گا. جناب والا قرآن دی تلاوت تیرے نال جائے گی, نماز پڑھنا ہے تیرے نال جائے گی, اے جناب والا اندھیری قبر نو روشن کرنے والا یا تے قرآن دی تلاوت, یا اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدہ کرنے والی نماز. اللہ نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيُدْخِلُ عَلَىٰ أَهْلِ الْقُبُورِ مِنْ دُعَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ أَمْثَالَ الْجِبَالِ. اللہ تبارک و تعالیٰ زمین والیاں دی دعا دا ثواب قبر والیاں نو پہاڑاں دے برابر عطا فرماتا ہے. پہاڑوں دے برابر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سی دعا صرف منگنے ہیں, تے جڑا چوکا امیر ہوئے ہوتا ہاتھ چکدا بھی نہیں, ایک تری ہوں دے اس چار پیسے جو آ گئے نا انہوں نے شرم آندی ہے ہاتھ چک دیا بھی. لوگ کی آکھن کے چوئی صاحب ہاتھ چک کے بیٹھے نے, دس ایک تم چکیا ہاتھ کی دیوار کا دے اندر. رب تعالیٰ نے تینوں دیتا, آج او دی بارگاہ دے اندر ہاتھ چکر لے گیا, تینوں شرم آئی, تینوں چاہیے سی ہاتھ ایک چکدا, لوگوں نے پتہ لگدا یاری نو اللہ نے نوازیا چودھری اللہ دی بارگاہ دے اندر ہاتھ چک کے بیٹھا ہے. چار پیسے آ گئے, ہاتھ چکڑے انگوٹھے چکڑے چھڑ دیتے, چار پیسے آ گئے, رب دی بارگاہ ہاتھ چکڑے شرم آن لگی, شرم تے آنی چاہیے حرام مال کھان لگیا, شرم آنی چاہیے غیرت جناب کسی دی عزت تکن لگیا, شرم آنی چاہیے کسی دا حق مارن لگیا, شرم آنی چاہیے کسی دا مال مارن لگیا. اللہ دی بارگاہ کے ہاتھ چکن لگے, شرم نہیں آنی چاہیے, بلکہ ہاتھ ایک ہی چکے, یا اللہ تیرا کرم ہے جو کچھ لبا تیری مہربانی نال کے ہاتھ. اور رب بے نیاز ہے, چاہے تے تیرے کل کھو کے تیرے کل بھیک منگائے, تے چاہے تے بھیک منگنے والے تخت تے بٹھا چھڑے. بادشاہ
ہاتھی بھیک منگاوے تے تخت بہاوے کھائی کچھ پرواہ نہیں در اس دے تے دائم بے پرواہی. ایک جو دعا مانگتے رہے یا اللہ بخشش فرما میرے ویر دی بخشش فرما ساڑھے حافظ صاحب دی بخشش فرما. دعا مانگی سو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ پہاڑوں دے برابر ثواب عطا فرما. اچھا اس ثواب تو محروم کیوں رکھے یہ ساڑھے دعا کیتیاں پہاڑاں دے برابر اللہ مرن والے نو ثواب عطا فرمائے تے کیوں اسی محروم رکھے انہاں نو. سنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ هَدِيَّةَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ الاستغفار لہم. فرمایا زندیاں دی طرفوں مرن والیاں واسطے تحفہ اے دے کہ انہاں واسطے بخشش دی دعا کرتے رہے. نعرہ تکبیر. اے تے ہوئے نا گناہگار بندہ تے او دی بخشش دا ذریعہ بن دیئے دعا. اگر بندہ نیک ہوئے تے پھر دعا دا کی اثر ہوتا ہے. سبحان اللہ اچھی آواز میں اپنا حدیث پڑھیں. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يرفع الدرجات للعبد الصالح في الجنة فيقول يا رب ان لي هذه فيقول باستغفار ولد لك او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک نیک بندے دا اچانک جنت دے اندر درجہ بلند ہوندا ہے. وہ بندہ اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کردا ہے اے میرے پروردگار جڑے عمل میں نیک کر کے آیا او دا بدلہ تو مینوں عطا فرمایا مینوں جنت جگہ عطا فرمائی ایک مقام تے درجہ عطا فرمایا. میں تے کوئی کام کیتا ہی نہیں لیکن میرا درجہ جنت وچ بلند کیویں ہو گیا ہے. جس مقام تے میں ہے سا او دے اوتے کیویں چلا گیا. اللہ تبارک و تعالی فرماندا ہے کہ استغفار ولد لک. اج تیرے پتر نے تیرے واسطے بخشش دی دعا مانگی ہے اس واسطے تیرا جنت دے اندر درجہ بلند ہو گیا. تیرے واسطے دعا اس دعا دی وجہ نہ تیرا درجہ بلند ہو گیا ہے. گناہگار ہوئے تے بخشش ہوندی ہے نیک ہوئے تے درجے بلند ہوندے نے. حضور غوث پاک دی بارگاہ دے اندر اسی نذرانے پیش کرنے ہیں تے انہاں دے درجے بلند ہوندے نے. اگر کوئی گناہگار ہوئے ساڈے ورگا عام بندہ تے اللہ دے گناہ معاف فرماندا ہے تے ساڈے دعا کیتیاں مسلمان دے گناہ معاف ہو جان. ساڈے دعا کیتیاں تے رب دا دعوے قبر ٹل جائے. ساڈے دعا کرن نال او دے درجے بلند ہو جان. پھر جدوں ساڈا نقصان نہیں اگلے دا فائدہ ہوندا پیا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مسلمان بہتر ہوے اللہ دی بارگاہ دے اندر سب تو بہتر عمل قبول فرض تو بعد اے ہے کہ اللہ تعالی اپنے مسلمان بھائی نو فائدہ پہنچائے جنہ پہنچا سکتا ہے. فائدہ پہنچائے. لہذا دنیا وچ رہندے ہو نا جویں دنیا والے نو فائدہ دیندے ہو نا ماڑے بندے نو یا جڑا قریبی بندہ ہے مسلمان نو فائدہ دیو اسے طرح مرن والے نو فائدہ اے وے او دی بارگاہ دے اندر تحفہ اے وے او دے واسطے بخشش دی دعا کرتے رہو. اس صفحہ نمبر 26 دے اوپر روایت مشکاہ شریف دے اندر ویسے حدیثاں ساری میری زبانی یاد نے. بعض لوگ کہندے کتاباں کہاں چکی پھردا ہے انہوں شاید تقریر زبانی نہیں ہوندی تے تقریراں میں ہوندیاں نے. او دے باوجود میں کتاب صرف اس واسطے حوالہ ذہن تواڈے سامنے ہوے حدیث نمبر اپنا صفحہ نمبر 26 مشکاہ شریف تا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث سے راوی عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى سعد بن معاذ حين توفي فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع في قبره فصلي عليه فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبحنا طويلا ثم كبر فكبرنا طويلا ثم قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سبحت ثم كبرت قال لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرجه الله عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لے کے چھڑ پندی ہے نا. میں نبی پاک کا فرمان پڑھے ہے. حضرت جابر فرماندے نے حضرت سعد بن معاذ کا انتقال ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے جنازہ پڑھان دے اسی بھی حضور دے نال گئے.
جدو جنازہ پڑھیا گیا انہاں نو قبر وچ رکھ دتا گیا، جدو مٹی برابر ہو گئی قبر بن گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھے کھلو کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنا شروع کیتا تے دوستاں نبی پاک نو دیکھیا نا کافی دیر اسی بھی پڑھتے رہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے سبحان اللہ پڑھنا چھوڑیا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھنا شروع کیتا، اسی بھی پڑھتے رہے۔ جدو حضور علیہ السلام کافی دیر پڑھن تو بعد خاموش ہوئے نا، اسی عرض کی تھی حضور لما سبحت ثم کبرت، حضور اے کیوں اتنی لمبی تسبیح پڑھی تھی سبحان اللہ دی؟ آپ کو سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام کو پوچھا گیا یا رسول اللہ تعالیٰ نو سب تو زیادہ محبوب تسبیح کیڑی ہے، پسندیدہ تسبیح؟ حضور نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ۔ ایتھے اپنی عادت بناؤ، مسجد وچ بیٹھے نا درس و بیان سنیا، تقریر سنی، واز سنے، جناب تلاوت سنی، نعت سنی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آندے رہا کرو تاکہ تہاڈی زبان تے پک جائے، باہر بھی جاؤ تے گالی گلوچ دی بجائے سبحان اللہ کی تسبیح تہاڈی زبان تے۔ رات کو سو بھی صحیح نہ تے سبحان اللہ پڑھ دے سو جاؤ تے اللہ کرے وہ سبحان اللہ پڑھ دے لنگ جائیے تے سبحان اللہ اس تو اچھی موت کیڑی ہے اللہ دی تسبیح بیان کر دے بندہ دنیا تو چلا جائے۔ یہ عادت بنایا کرو کہ پیچھے تے بڑی کوئی عادت بڑے نہ بڑے کم از کم مسجد وچ بیٹھ کے تے سبحان اللہ اچھی آندے رہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو یہ زبان اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دے ذکر واسطے عطا فرمائی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان، زمینہ بھی تواڈے واسطے، زمانے بھی تواڈے واسطے، ان مکان بھی تواڈے واسطے، اے دے اندر رہن والے مکین بھی تواڈے واسطے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تواڈے واسطے بنایا ہے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چونا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ توجہ نہ سنا، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ اللہ نے زبان حضور دی تعریف واسطے دیتی ہے، جان دیتی ہے حضور دی عزت و ناموس دی حفاظت واسطے، جان اس واسطے دیتی، زبان نبی پاک دی تعریف واسطے دیتی، حضور دی صفت واسطے دیتی، حضور دے نام واسطے دیتی۔ اس واسطے جدو نبی کریم علیہ السلام دا نام تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ڈٹ کے آخو، کیوں؟ اللہ نے زبان دیتی اس واسطے۔ تاجدار ختم نبوت، 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 تاجدار ختم نبوت۔ ہاتھ نہیں چکے، میرے خیال ہے کوئی اپنے پارٹی لیڈراں واسطے رکھے دے، وہ آئے گا تو ہاتھ چکاں گے۔ ہاتھ اللہ نے دیتے حضور واسطے تے حضور دے صدقے دیتے، جان جسم حضور واسطے تو حضور دے صدقے ملے آ۔ جے حضور واسطے نہیں ہاتھ چکنے تو اور کادے واسطے چکنے؟ اے ہاتھ تیرے گواہی دین، اے ہاتھ جس مقصد واسطے بڑے آجو کھڑے ہو گیا اس واسطے۔ زبان نبی پاک کی صفت واسطے بڑی، ثنا واسطے بڑی، نعت واسطے بڑی، تعریف واسطے بڑی۔ یہ تو حضور دا نام ہے، پھر زبان کادے واسطے تو رکھیے، کھلنی چاہیے تاکہ اے عادت بنے نا تو بعد میں جاتے سبحان اللہ ماشاءاللہ، پھر نبی پاک دا نام ہے جناب صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم زندہ باد زندہ باد۔ کیوں؟ نبی ہے ہی زندہ باد۔ ذرا کہ ہن میں نعرہ لانا انہاں نہیں لانا، ہاتھ چوک کے اللہ تواڈے ہاتھ سلامت رکھے، جسم سلامت رکھے، جان سلامت رکھے، ایمان سلامت رکھے، عقیدہ سلامت رکھے، اللہ تواڈا رزق او دے برکت عطا فرمائے، روزی برکت عطا فرمائے، بیماریاں دور فرمائے، اللہ خاتمہ ایمان دے فرمائے، مرن لگے کلمہ نصیب ہوئے، قبر کے اندر نبی پاک دی پہچان نصیب ہوئے، حشر کے نبی پاک دی لوائے حمد دے جگہ ملے اور نبی پاک دی شفاعت کبریٰ نصیب ہو جائے۔ کہتے پڑھو تاجدار ختم نبوت
اب سرور آئے گا نبی پاک کی حدیث سننے کو. دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. نبی کریم علیہ السلام کو پوچھا حضور تساں تسبیح پڑھی سبحان اللہ اتنی دیر کیوں؟ پھر تسی تسبیح چھڑ کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اتنا دیر زیادہ پڑھ کیوں؟ حضرت اگر توجہ کرو گے تو جڑی نبی پاک نے گفتگو فرمائی نا، ایمان ٹھنڈا تے تازہ ہو جا، کلیجے ٹھنڈ پہ. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره. اللہ تعالیٰ دے اس نیک بندے دے اوپر بھی قبر تنگ ہو گئی سی، حتی فرجہ اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ نے بھی قبر نو کشادہ فرما دیتا ہے. پتہ چلیا نبی کریم علیہ السلام نو قبر دے اندر دے حالات دا پتہ ہے جڑے سادے اکھاں نہیں دیکھ سکدیاں. کملی والا قبر دے اندر دے حالات بھی دیکھ سکدا ہے، جو اثر نہیں دیکھ سکتے. نبی کریم علیہ السلام ویکھدے نے ساڈے نظراں دے اندر او چیز غیب، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو غیب دا علم عطا فرمایا، اپنے نبی نو علم غیب عطا فرمایا. عالم الغیب تے اللہ دی ذات ہے، لیکن عالم الغیب نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو غیب عطا فرمایا. نبی دا سارا علم عطائی اللہ تعالی دا سارا ذاتی. اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک علیہ السلام تو سارے پردے دور کر کے قبر دے اندر دے حالات بھی کھا چھڑے نے. میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام عاشقہ حسان الہند امام احمد رضا خان فاضل بریلی بولے عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، سیکھ کر غیب آیا ہمارا نبی، سیکھ کر غیب آیا ہمارا. اللہ نے یہ بتا فرمایا حضور کو پتہ ہے بڑی ترقی کر لئی امریکہ نے بھی، چائنا نے بھی، فرانس نے بھی، پاکستان نے بھی، لیکن اج تک کوئی ایہو جا آلہ یا مشین ایجاد نہیں ہوئی جڑی قبر دے اوتے دھر کے تے پتہ لگے قبر والے نال کی پیا ہوندا ہے. نہ ایجاد ہویا نہ کسے کیتا ہے نہ کوئی کر سکدا ہے. اے بندے تے اللہ دے درمیان راز ہے، اللہ جانے یا اللہ دے دسن نہ رسول جانے یا رسول دے وسیلے نال اللہ دا ولی جانے، باقی کسے نو پتہ نہیں. اس واسطے میرے دوستو حضور غوث سمدانی قطب ربانی محبوب سبحانی شہباز لامکانی السید الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے سننا تے عیسائی تے مسلمان آپس سے جھگڑے باس مباحثہ پہ کرن. وہ عیسائی آکے ساڑھے نبی دی شان زیادہ، مسلمان آکے ساڑھے نبی دی شان زیادہ. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی گئے فرمایا کیوں لڑ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جناب اے ہمیں ہے ساڑھے نبی دی شان زیادہ ہے. شیخ عبد القادر جیلانی سرکار نے پوچھا کہ تیرے کول کی دلیل ہے؟ کس دلیل دی بنا تے کہنے عیسیٰ علیہ السلام دی شان آخری نبی تو زیادہ ہے؟ وہ آکھن لگا کہ تو اٹھے قرآن اچھ لکھیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مردہ زندہ کر دیں دے سان. وَأُحْيِ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اللہ دے اذن نال مردے زندہ کر دیں. قرآن اچھ لکھیا ہے مردے زندہ کر دیں دے سان. جو بندہ کھا کے آندہ سی دس دیں دے سان کی کھا کے آئے ہیں، یہ غیب ہے. جو کار رکھے ہے نا وہ بھی دس دیں دے سن تو اڈے کار فلانے گٹھے اے چیز پئی ہے، وہ غیب سی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دس دے سن، ساڑھے نبی غیب دیا خبران دیں دے سن، ساڑھے نبی کوڑی نو شفا دیں دے سن، ساڑھے نبی انیاں نو
جناب وہ صحیح کر دیندے سن ساڈے نبی مردیاں نو زندہ کردے سن تواڈے قرآن وچ لکھے ہے ساڈے نبی دی شان بلند ہے آپ نے فرمایا ہن مردے زندہ دی کرن دی گل ہے نا لے اے تے میں بھی کر دینا سبحان اللہ مردے تے میں بھی زندہ کر دینا میں صحابی بھی نہیں میں تابعی بھی نہیں میں تبع تابعی بھی نہیں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں میں آل رسول ضرور سید ضرور نبی پاک کی نسل ضرور لیکن یہ تک میں نہیں کر دینا انہیں کہا شاہ جی آپ نے فرمایا لے چل قبرستان جیڑا مردہ تو آکھے گا نا انہوں زندہ کرتے ہیں گا وہ اکھن لگا جی اچھا پرانی قبر تے لے گیا شیخ عبدالقادر جیلانی سرکار اتھے کھلو کے اکھن لگے اے بھی دسا کہ دنیا دے کردہ کی سی اے بھی تو دسا کہ مردہ کردہ کی سی دنیا چ اکھن لگے کی کرتا سی فرمایا ایک گاندہ سی سرنگی وجاندہ سی جی آکے دے سرنگی وجاندہ اٹھے انہیں آکے پھر تے کمال ہو گیا آپ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی پڑھ دے سن جدو مردہ زندہ کر دے سن آگے جاندے سن قم بے اذن اللہ آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے آپ گئے قبر تو تے کھلو کے فرمایا قم بے اذنی میرے حکم نال اٹھے میرے حکم نال اٹھے اے آکھن دی دیر سی مردہ قبرے کو جاندہ باہر کھڑا ہو گیا انہاں کے حکم ہو گئے جناب میں آکھیا دسو انہاں نو پتہ لگ گیا مردہ قبر دے اندر کی پیا کر دے اللہ دے ولی سڑنا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا سر کوئی کیا جانے کہ کیسا ہے تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا اللہ تبارک و تعالیٰ دی عطا دے نال رسول اللہ بھی جانتے ہیں قبر کے اندر دے حالات اللہ دا ولی بھی جانتا ہے اللہ کی عطا دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دی قبر ہو گئی سی تنگ اللہ دے نیک بندے دی قبر تنگ ہو گئی سی حتی فرجہ اللہ عنہ اللہ تعالیٰ نے دی قبر نو کشادہ فرما چھڑے آئے ان ایک سوال پیدا ہوتا ہے بلکہ دو قبر دے اتے کھلو کے پڑھئے نا اے دا فائدہ قبر والے نو ہوتا ہے مسئلہ ثابت ہو گیا کہ قبر دے کھلو کے پڑھنا نبی پاک کی سنت ہے سبحان اللہ پڑھئے اللہ اکبر پڑھئے الحمدللہ پڑھئے قرآن دی تلاوت کریے قبر دے اتے پڑھنا ثابت ہے اور اے دا فائدہ قبر والے نو پہنچ دے کہ عذاب ہون لگے تے اللہ تعالیٰ اے دے ذریعوں دے عذاب نو دور فرما چھڑتا ہے دوسرا پتہ اے چلیا کہ اللہ دی عطا نال نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جان دے نے کیونکہ قبر دے اندر دے حالات غیب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر دے اتے کھلو کے دس دے نے قبر والے نال کی بے گزر دی ہے اول و آخر سب کچھ جانے دیکھے قریب و بعید اول و آخر سب کچھ جانے دیکھے قریب و بعید غیب کی خبریں دینے والا غیب کی خبریں دینے والا اللہ کا وہ حبیب یا نبی اللہ 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 لا الہ الا ایک مسئلہ اور حضرت سعد بن معاذ صحابی رسول اور اگلی روایت ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ھذا الذی تحرک لہ العرش وفتحت لہ ابواب السماء وشاہدہ 70,000 من الملائکہ فرمایا اے او ہے جدی موت دے اتے اللہ دا عرش بھی کم گیا حضرت سعد بن معاذ دے موت دے اتے اللہ دا عرش بھی کم گیا
اور اللہ نے آسمان کے دروازے کے واسطے کھول دیتے نے 70,000 فرشتہ ایدی نماز جنازہ شریک ہویا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ دے باوجود قبر تنگ کیوں ہوئی؟ شاید کسی غور نہیں کیتا. میں خود اعتراض کر کے خود ہی جواب دے جاؤں. میں کل کوئی آکھے یار ایک ہی نہیں ہو سکتا صحابی رسول ہوئے نبی پاک تے جنازہ بھی پڑھن صحابہ جنازہ بھی پڑھن فرشتے 70,000 بھی حاضر ہوئے جناب عرش بھی کم جائے اور جناب آسمان دے دروازے بھی کھول جانتے پھر بھی قبر تنگ ہوئے کی نہیں ہو سکتا ہے؟ محدثین نے جواب اے دیتا کہ ایک قبر انسان دی اصل ہے ماں ہے. یہ اندر فرما بردار پتر بھی جاندہ ہے تے نا فرمان بھی جاندہ ہے. جس طرح فرما بردار پتر ہوگے پیارا پتر ہوگے سویرے نکلے شام نو آئے ماں اداس بیٹھے نے میرا پتر ہو رہے کتھے گیا جدو آندہ ہے ماں سینے نہ لا کے انج کٹ دیئے انہوں تکلیف نہیں ہوتی حالانکہ کٹ رہی ہوتی ہے. اے ادھا دبانا ایک پیار دا ہوتا ہے محبت دا ہوتا ہے. اے سزا کے طور پہ نہیں ہوتا. اے قبر بھی اسی طرح فرما بردار کو بھی دبان دی ہے لیکن ماں بھی طرح نا فرمان کو دبان دی ہے کہ ایک پسلے دوسرے پسلے کے اندر پہ وست ہو جاتی ہیں سزا دے طور پہ ہوتے. نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ قبر محبت نال پیار نال دبا رہی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تو اے بھی گوارا نہیں چھٹ میں اپنی ہاتھی دیکھن جانا اے دی قبر کشادہ ہوں دی. حضرت گرامی پتہ چلے یا ایک پڑھن نال قبر والے نو فائدہ ہوتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے شرح صدور کے اندر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی تھی کہتے ہیں بغداد کے اندر ایک دیکھ عورت سی او دا انتقال ہو گیا. امام جلال الدین سیوطی 911 سن ہجری کے اندر فوت ہوئے نے اور اے محدث بھی سن مفسر بھی سن مؤرخ بھی سن 500 تو زیادہ کتاباں وہ جناب قلم تے کاغذ قلم دوات نہ لکھیاں نے 500 تو زائد کتاباں اور اے مفسر بھی سن جناب تفسیر جلالین دے 15 سپارے نہ تفسیر کیتی ہے اور در منصور تفسیر 8 جلداں دے اندر انہاں کیتی ہے اور ایک بڑے بڑے محدث بھی سن 1 لاکھ تو زیادہ زبانی حدیث نہ یاد سی اور سب تو بڑی گل اے ویکھ کے 72 مرتبہ نبی کریم علیہ السلام دا جاگدیاں دیدار کیتا ہے انہاں نے 72 مرتبہ 1 2 4 باری نہیں 72 مرتبہ جاگدیاں نبی کریم علیہ السلام دا دیدار کیتا. امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مورخ بھی نے تاریخ الخلفاء نہ دی کتاب ہے. حضرت گرامی نے لکھے شرح صدور دے اندر بغداد کے اندر ایک نیک عورت سے انتقال ہو گیا جنازہ پڑھیا جنازہ پڑھ کے جدوں دفن کیتا نا ایک کفن چور بھی جنازے شامل ہویا. جدو قبر جناب کٹی گئی تو اتنے جناب موجود سی قبر دب کے رکھ کے قبر بنا کے جدو چلے گئے نا وہ کفن چور رات نو آ کے قبر کھول کے نا ہاتھ انہیں اندر لے گیا کفن اتارن واسطے کیونکہ انہوں کپڑے نہیں سن لبدے پیسے بھی نہیں سن لبدے اے مردیاں نے جناب کفن بھی لا نہیں دے سن اور جدو جناب ہاتھ لے گیا نا انہیں ہاتھ پایا کفن نو تے مائی نے آکھیا شرم نہیں آندی جنتی ہو کے جنتی کا لباس پہ اتارنا جاگدے ہو جنتی ہو کے جنتی دا لباس پہ اتارنے ہاتھ پار کھچیا پریشان ہو گیا انہیں آکھیا بھائی تو تے نیک ہے میں تو تے جنتی ہو سکتی ہے میں تے ساری زندگی پاپ کمائے نے پٹھے کام کیتے نے میں تے کفن چورا میں کیویں بخشیا گیا. انہاں فرمایا میری جنازے دی نماز پڑھی سی کوئی نماز جنازہ نہ اپنے رکھ رکھو تو علاوہ بھی پڑھ لیا کرو. ایتھو ٹردے نے گجرا لے فوت کی ہو کے میں جنازے تے پہنچنا ہے ایتھو ٹردے نے لاہور میں جنازے تے پہنچنا ہے وہ تے فرض کفایہ ہے. فرض نماز جڑی فرض عین مسیتی آ کے نہیں پڑھتا فرض کفایہ جڑا تیرے کو پوچھے نہیں جانا وہ لاہور جا رہے ہیں نہیں سمجھ آئی. فرض عین جڑی تیری طرف فرض ہے او 5 ٹائم اذان آندی ہے تو گھروں نکل کے مسیتی نہیں ہوندا پڑھن جڑا فرض کفایہ اتھوں ٹر کے لاہور پڑھن پیا جانا جڑا کچھ ہے نہیں جانا تینوں او دی کی ہے صرف او کی آکھڑ کے آیا ہی نہ صرف بخان واسطے گیا انہوں کہ جناب پھر جا کے ملے گا بھی صحیح انہوں جناب پہنچائے گا بھی صحیح کہ جناب اللہ دا حکم دا کہ میں نو دیکھ لے اگے اگے بڑھ کے رہے گا تاکہ وہ دی نکاح پہ جائے میں بھی آیا تھا یہ مطلب ہے تو بخان گیا ہے ورنہ
اذان تے بھی ہوندی اودی تے اذان بھی نہیں سی ہوئی اعلان ہی ہویا سی ایتھے اذان نہ ہوندے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پانچ ٹائم تے اللہ تبارک و تعالی دے مؤذن نے بلایا آ نماز پڑھ آ فلاح پا کامیابی کی طرف آ تو نہ آیا اوتھے پہنچ گیا اے دا مطلب ہے تینوں اے دی فکر نہیں او صرف اودی اپنا کردار برادری نبھان واسطے اوتھے پہنچ گیا بخارے واسطے پہنچ گیا یار تو ساری زندگی بخارے واسطے جنازہ پڑھتا رہی کوئی جنازہ اس نیت نال بھی پڑھیا کر کے اللہ دا نیک ہوئے گئے دے صدقے میری بخشش ہو جائے گی اس مائی صاحبہ نے آکھیا تو میرا جنازہ پڑھے ہے انہاں کہ جی میں پڑھے فرمان لگیاں ایک قبر دے وچ گلاں پیاں ہوندیاں نے جنوں دب کے آئے نے سرکار مدینہ کی الفت میں جو مرتے ہیں سرکار مدینہ کی الفت میں جو مرتے ہیں سرکار مدینہ کی الفت میں جو مرتے ہیں اللہ کے وہ بندے زندہ ہے مزاروں میں اللہ کے وہ بندے زندہ ہے مزاروں میں میاں محمد بخش عارف کھڑی رومی کشمیر بولے فرمایا ولی اللہ دے اور مردے نہیں اتے کردے نے پردہ پوشی ولی اللہ دے مردے نہیں اتے کردے نے پردہ پوشی کی ہویا جے اس دنیا تو تر کے نال خاموشی کی ہویا جے اس دنیا